بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلہ الالہ نے لکھا بلاوی علمن صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ۔ مسند الیہ کو معرفہ لانا بصورت علم، اس کے مختلف نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے مسند الیہ کو حاضر کرنا بے شخص سے ہی سامع کے ذہن میں پہلی مرتبہ مسند الیہ کے مختص نام کے ساتھ۔ اس کی علامہ نے جو مثال دی ہے مصنف رحمہ اللہ نے، وہ جیسے قل ہو واللہ احد، جیسے آگے تو وضاحت کی ہے لیکن جو مثال ہے نا وہ ذرا حاشیے پر پڑھیں پھر تاکہ اگلی بات شروع کریں جی۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ہو واللہ احد، احتمال ہے کہ ہوا مبتدا جی، اللہ ہو خبر پہلی تے احد خبر ثانی، یا اس میں جلالت ہوا سے یا بدل ہو کون او بدلن من اللہ جی، اے شاباش سے اس میں جلالت خبر ہو اور احد اس سے بدل ہو، تو اس صورت میں یہ ما نحن فی نہیں ہے، اس ترکیب کے اعتبار سے ما نحن فی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ضمیر مبتدا بن گئی ہے جی۔ اور احتمال ہے کہ ہوا ضمیر شان مبتدا اول اور اس میں جلالت مبتدا ثانی اور جملہ پورا پھر خبر بنے ہوا کی۔ سنیں، شاہد محض وہ علل اعراب ثانی ہے، یعنی کہ ضمیر بنائے فصل مبتدا اول تو اس میں جلالت ثانی بنائیں مسند الیہ کے علم لانے میں، سمجھے ہی؟ اب یہ ما نحن فی ہے صورت میں جی، اے شاباش سے ختم ہوگی بات۔ جیسے قل ہو واللہ احد، اب آپ یہاں سوال کر سکتے کہ ہوا کے ساتھ ایک مرتبہ احضار ہو گیا تو یہ احضار ثانیہ ہوا، اول مرتبہ تو نہ ہوا جی، تو چونکہ پہلے مرجع کا ذکر نہیں ہے نا اس اعتبار سے اس میں جلالت سے اول احضار ہے جی۔ اچھا جی، توجہ، علامہ تفتزانی علیہ رحمہ اپنی تحقیق جو ہے وہ جو مشہور بات ہے وہ سامنے لا رہے ہیں کہ اس میں جلالت جو ہے نا پاک لفظ اللہ اصل میں ہے الالہ، کیا ہے؟ پھر یہ جو حمزہ ہے نا دوسرا الہن والا اس کو حذف کر دیا، اللہ، پھر لام کا لام ادغام اللہ، اور عوض بنایا گیا اس حمزہ سے حرف تعریف جو ال ہے اس کو، تو یہ الف لام عوضی، کیا اس تحقیق کے مطابق سنیں کیا کہ جی اس میں جلالت رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں جلالت اللہ اصل میں الالہ تھا، الالہ ہو کی بن گئی ہے، حذف کر دیا گیا تو بن اللہ ہو، پھر ادغام کیا تو اللہ ادغام تو بانی کمال بندہ ہے یار، اور کہ یار حد ہو گئی بھائی،
اس جو الف الہ کا حمزہ حذف کیا ہے اس کے عوض حرف تعریف الف تعریف کتنے جی الف تعریف دا تو قول بالکل شاذ ہے لام تعریف ہوندا یا پورا تعریف دا حرف تعریف اس کے عوض حرف لکھا ہوا ہے تیرے سامنے حرف تعریف تو پھر بیانے کھال حمزہ اس کے عوض لائے حد ہو گئی یار ادھر دیکھو میرا یارا اصلہ الالہ یعنی اس کا اصل قریب اصل قریب وگرنہ اصل اصیل جو ہے وہ الہ منکرہ ہے منکر وہ مشتق ہے آلہ بالفتح یعنی عبد الالہ عبد یعنی عبادت کی تو الہ فعال کے وزن پر بمعنی مفعول یعنی بمعنی معبود جی اچھا اوزت او لایا گیا عوض میں تو یہ الالہ کہہ کر الف الہ کا حذف کر کے الف لام تعریف تو پہلی موجود ہے اس کو عوض کیسے لایا گیا دھیان کریں اعتراض کیا گیا اس پر دو وجہوں کے ساتھ اول یہ ہے کہ عوض لانے کا معنی تعویض ہوتا ہے اتیان بشے عوضاً کسی شے کو کسی کا عوض لانا تو نہیں ممکن عوض کا وجود کلمے میں اتیان سے پہلے اس کو لانے سے پہلے اس کا وجود تو نہیں ہونا چاہیے وگرنہ لازم آ جائے گی تحصیل حاصل باوجود اس بات کے کہ حرف تعریف تو یہاں موجود ہے عوض بنانے سے پہلے کہا جو الالہ ثانی سوال ہے کہ یہاں لازم آ رہا ہے جمع بین العوض حمزے کے حذف سے پہلے الہن کا حمزہ حذف کرنے سے پہلے اکٹھے نہیں ہے الالہ تو یہ عوض اور معوض کیا ہو گئے اکٹھے ہو گئے اس لیے کہ حمزہ اور حرف تعریف دونوں موجود ہیں اکٹھے اور یہ عوض معوض کو اکٹھا کرنا تو باطل ہے جی تو جواب یہ ہے کہ مراد عوض لانے سے قصد العوضیت عوض لانے کا قصد کرنا ہے موجود پہلے ہے موجود پہلے ہے ملازمت اب کہ عوضیت کا قصد نہ کہ عوض نہ کہ لانا بالعوض تو پس مراد ہوگی کہ حمزے کے حذف کے بعد قصد کیا گیا اور اعتبار کیا گیا حرف تعریف کے بنانے کا عوض کس سے حمزہ سے پھر بنایا گیا علم کیا بنایا گیا تو پس کلام کے اندر حذف ہے اور جواب دیا بعض نے کہ فی قولی اصلہ الالہ میں یہ حکایت کا ہے محکی عنہ کا نہیں ہے جس کی حکایت ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ اس کا اصل الہ منکر ہے پس حذف کیا گیا حمزہ عوض لایا گیا اس سے حرف تعریف تو پھر ادغام کے بعد اللہ آگے چل جی پس اس میں جلالت اصل اس کا الالہ ہے حد ہو گئے میرے یارو حذف کیا گیا حمزہ اور عوض بنایا گیا حمزے سے حرف تعریف کو اس میں جلالت اصل اس کی الالہ ہے اصل اس کا الالہ ہے حذف کیا گیا حمزہ اور عوض لایا گیا حمزے سے حرف تعریف سن پڑھی عبارت پڑھی ہوگی سن تو صحیح نا اس کے بعد بنایا گیا ہے علم ذات کا ایسی ذات جس کا وجود واجب ہے یعنی اللہ تی وجوبہا واجب وہ ذات کے جس کا وجود واجب ہے ہونا ضروری نہ ہونا محال ایسی ذات جو سارے عالم کی خالق ہے اس ذات کا کیا بنایا گیا کیا کیا جی اس کے بعد یہ نام بنایا گیا ایسی ذات کا جو واجب ہے وجود اس کا اور خالق ہے جمیع عالم خالق وہ بلاؤ بھی وہ عالم کی جمیع عالم کی سنیں ادھر بیخ علمن یہ ترتیب فی الاعتبار ہے فی الوجود نہیں ہے کہ اسا انج بنا کے دے پھر اللہ دا عالم رکھے انج نہیں مطلب یہ صرف اعتبار ہے یوں ایک اعتبار کیا ہے سنیں ہی
باقی ہن مڈو شڈو کنی باری پڑھیا جی اگے اختلاف کیا گیا لفظ جلالت اسم اللہ میں. بعض نے کہا ہے کہ یہ علم ہے وضع کے اعتبار سے. کیا ہے؟ علم ہے وضع کے اعتبار سے. بعض نے کہا یہ غلبہ تحقیقیہ کے اعتبار سے علم ہے. بعض نے کہا غلبہ تقدیریہ کے اعتبار سے جیسا کہ وہ مذکور ہے کتب میں. پھر بے شک وہ کہ ذکر کیا اس کو شارح نے کہ اصل اس کا اس طرح پھر حذف کیا گیا عوض لایا گیا علم بنایا گیا. یہ خلاف ہے اس کے جس پر ائمہ ہے جس پر یعنی اس میں جلالت وضع کیا گیا ذات وضع للذات العالمیہ اول امر سے بغیر سبقت کرنے تصرف کے اس میں اور بغیر اشتقاق کے اس کے لیے کسی شے سے جیسا نقل کیا گیا سیب بحث سے نہیں. تو امام صاحب کا یہی مذہب ہے کہ یہ مشتق نہیں ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہے صرفی اس میں جلالت شروع سے اسی طرح ہی ہے اور اسی طرح یہ ذات باری کا یہ علم ہے. الواجب الغرض ان قیود سے الواجب الوجود الخالق للعالم غرض ان قیود سے ذات مسمہ کا بیان ہے نہ کہ ان قیود کے اعتبار کا بیان ہے کس میں کہ بھی اس میں جلالت کے معنی یہ ہے بلکہ ذات مسمہ کا بیان ہو رہا ہے. وگرنہ ہو جائے گا مسمہ کی ذات و صفت کا حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے پڑھ رہے ہو شرح قید میں. وگرنہ لازم آ جائے کہ لفظ جلالت کیا ہو کلی ہو اسی طرح ہو لفظ جلالت کلی ہو جائے اور حالانکہ یہ تو باطل ہے جیسا کہ آ رہا ہے بلکہ مسمہ کون ہے ذات. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات وحدہ ہے تو یہ اس کی صفتیں ہیں. پھر بنایا گیا اس میں جلالت کو علم اے شخصی ذات واجب الوجود کا جو خالق للعالم ہے. پھر بنایا گیا علم ذات کا جو واجب ہے ذات واجب الوجود کا وہ وجود کا جو خالق ہے عالم کی. جی وزعم اسم لمفہوم الواجب لذاته او المستحق للعبودیت له وكل منهما كل صبر بعض نے ظام کیا علامہ خلخالی نے کہ یہ جو اس میں جلالت ہے نا لفظ اللہ یہ نام ہے واجب لذات ہی کے مفہوم کا. کس کا؟ واجب لذات ہی کے مفہوم کا. یا نام ہے اس ذات کا جو مستحق ہے کہ مستحق للعبودیت لہو اے لکون الغیر یعبدہ کہ غیر کے لیے وہ ذات مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کہ باقی اس کی عبادت کریں. کیا کہ نظام کیا ہے علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ بعض شارحین نے یہ ظام کیا ہے انہوں نے ظام کیا ہے کہ یہ اس میں جلالت نام ہے ذات واجب لذات ہی یعنی وہ ذات کے نہیں محتاج اپنے وجود میں غیر کی یہ معنی ہے. واجب لذات ہی کے مفہوم کا یہ کیا ہے یہ نام ہے یا یہ نام ہے ایسی ذات کا کہ مستحق ہے عبودیت کی اپنے غیر کے لیے. استغفر اللہ لکون الغیر یعبدہ کہ ذات جو مستحق ہے عبودیت کی اس ذات کی عبادت کی جائے یہ مستحق ہے. غیر کے لیے بھی غیروں پر لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. سنیں ہی یہ معنی کیا بھئی علامہ خلخالی نے کہ اسم جلالت کا یہ معنی ہے. یہ او تو دیکھو اسم یعنی لیسا بے علم کہ انہوں نے کہا کہ ابتدا سے یہ علم نہیں ہے کیونکہ علم کا تو مفہوم ہوتا ہے جزئی وہذا مفہوم ہو اور اس میں جلالت کا یہ جو مفہوم ہے یہ تو کلی ہے جی یہ تو
آگے رد کرنا ہے اس کا. چلو جی ضام کیا ہے بعض شارحین نے اس بات کا کہ اس میں جلالت نام ہے واجب لذات ہی کے مفہوم کا. تلا لکھا ہے الاضافۃ بیانیہ واجب لذات ہی کا کوئی مفہوم علیحدہ نہیں ہے. یعنی یہ اضافت بیانیہ مطلب ہے کہ یہ نام ہے ذات واجب الوجود کا. ذات مفہوم بھائی مانا کہ یہ مفہوم کلی ہے. یا نام ہے مستحق للعبودیت لہو کا. جی اور ضام کیا ہے بعض شارحین نے کہ اس میں جلالت نام ہے واجب لذات ہی کے مفہوم کا یا نام ہے مستحق للعبودیت لہو کا. وَكُلٌّ مِّنْهُ منهما كلي إن حصل في فرد فلا يكون علما صبر لأنهما العلم جزئی. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا ہر ایک ان دونوں سے یعنی واجب تے مستحق یہ مفہوماً کلی ہیں اور بند ہے ایک فرد میں. بند ہے ایک فرد کیا کہ جی یہ واجب اور مستحق یہ دونوں ہر ایک کلی ہیں جو کہ بند ہیں ایک فرد میں. لہٰذا اس میں جلالت بالوضع علم نہیں ہے. لہٰذا اس میں جلالت بالوضع علم نہیں ہے. اس لیے کہ علم کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ کلی نہیں ہوتا جزئی ہوتا ہے. اس لیے کہ علم کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ جزئی ہوتا ہے کلی نہیں ہوتا. اور ہر ایک ان دونوں سے کلی ہے بند ہے ایک فرد میں پس نہ ہوگا لفظ جلالت علم بالوضع. اس لیے کہ علم کا مفہوم جزئی ہوتا ہے. جی تو یہ ان کا تو مفہوم کلی بنایا ہے. جی اور ہر ایک ان دونوں سے کلی ہے جو کہ بند ہے ایک فرد میں پس نہیں ہوگا لفظ جلالت علم بالوضع اس لیے کہ علم کا مفہوم جزئی ہوتا ہے. وفیہ نظر لأننا لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي. صبر اس میں نظر ہے اس لیے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ لفظ جلالت نام ہے اس مفہوم کلی کا پھر وہ مفہوم کلی ایک فرد میں بند ہے. ہم اس کا یہ نہیں مانتے کہ اس کا جو ہے نا اس میں جلالت لفظ اللہ نام ہے اس مفہوم کلی کا. جی تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے اس لیے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ لفظ جلالت اسم ہے مفہوم کلی کا. علم نہیں ہے ذات باری کا بلکہ واجب کا یا مستحق کا کیا ہے یہ اسم ہے. اس کو ہم نہیں تسلیم کرتے. کیفا وقد اجمعوا على ان قولا لا اله الا الله كلمه التوحيد ولو كان اسما لمفهوم كلي لما افادت التوحيد لان الكلي من حيث هو كلي يحتمل الكثرة. کیفا یہ کیسے ہو سکتا ہے نام اس مفہوم کلی کا کیسے بن سکتا ہے حالانکہ علماء نے لغت نے لغویوں نے اس مسلمانوں نے سب نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے. یہ سب معبودان باطلہ کی نفی ہے اور ذات باری تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک ہی صرف معبود ہے. تو یہ اس میں جلالت جو ہے نا الا اللہ اس کے ذریعے توحید ثابت کی جاتی کہ نہیں کوئی معبود مگر صرف اور صرف اللہ. کیا بھائی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نام ہو مفہوم کلی کا حالانکہ علماء کرام نے اجماع کیا اس بات پر کہ لا الہ الا اللہ جو قول ہے یہ کلمہ توحید ہے. یہ کلمہ توحید ہے یعنی فائدہ دیتا ہے توحید کا اور دلالت کرتا ہے توحید پر. وجہ سنو اگر ہو اس میں جلالت لفظ اللہ نام مفہوم کلی کا کس کا تو پھر یہ نہیں فائدہ دے گا توحید کا.
پھر یہ کیا کہ جی اور اگر اسی طرح ہو کہ اسی طرح ہو کے اور اگر اس میں جلالت نام ہو، اگر اس میں جلالت نام ہو مفہوم کلی کا تو البتہ یہ جو ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کا نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلی من حیث ہوا کلی، قطع نظر وجود خارجی سے ہر کلی اعتماد رکھتی ہے کثرت کا، اور کثرت کا اعتماد یہ توحید کے خلاف ہے جی، یہ توحید کے خلاف ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اس لیے کہ جو کلی ہوتی ہے من حیث ہوا قطع نظر اپنے افراد سے، کلی من حیث کلی، یہ احتمال رکھتی ہے کثرت کا خارج میں۔ تو جب کثرت کا احتمال ہو تو یہ توحید کے خلاف ہے کہ وحدانیت کے خلاف ہے جی۔ ادھر دیکھو وہ میرے یارو لما فادت توحیدہ، اور تالی یعنی نہ فائدہ دینا توحید کا اس کلمے کا، یہ تو باطل ہے۔ اسی طرح پھر مقدم بھی کہ یہ نام ہو کس کا؟ مفہوم کلی کا، کس کا؟ کلی کا، اور وہ ہونا اس میں جلالت کا موضوع کس کے لیے؟ کلی کے لیے، فی نظر، اس لیے کہ اس میں جلالت کی وضع کی تقدیر، لفظ جلالت کی وضع کی تقدیر پر مفہوم کلی کے لیے ممکن ہے فائدہ دینا توحید کا بھی، اور یہ بواسطہ قرینہ معینہ کے جو دالہ ہے اس مفہوم کے بند ہونے پر کس میں، اور اس وقت لہذا ملازمہ ممنوع ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے مراد یہ ہے کہ البتہ نہ دے گا فائدہ توحید کا بے ذات ہی بغیر قرینے معینہ کے، سنیں؟ اور یہ جو ہے نا، اور یہ لازم باطل ہے کہ ذاتی توحید کا فائدہ نہ دے، اس لیے کہ یہ کلمہ فائدہ دیتا ہے توحید کا، وگرنہ اگر یہ بات ہو تو وگرنہ نہیں ہوگا فرق لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا الرحمن کے درمیان، باوجود کہ اہل لغت نے اول کو مفید کس کو لا الہ الا اللہ نہ کہ، تو ظاہر ہوگی یہ بات کہ اول فائدہ دیتا ہے، وگرنہ پس قرائن تو پائے جاتے ہیں الرحمن میں بھی کہ نہیں کوئی معبود مگر رحمان، یہاں بھی قرینہ موجود ہے، لہذا اس کے ساتھ واضح ہو گیا فساد ما کی علاقہ کہ بے شک فائدہ دینا لا الہ الا اللہ کا توحید کا وہ محض باعتبار شرع کے، نہ کہ، حالانکہ یہ غلط ہے اے شاباش ہے جی۔ حسر جو ہے لغت کے اندر یہ حسر لغوی بات ہے کہ شریعت تو بعد میں ہے، عربی لغت تو پہلے موجود تھی، حسر جو ہے بھی نہیں ہے یہ، مگر یہ تو حسر تو پہلے موجود ہے جی، بلاغت کے اندر سارے قوانین جو موجود ہو رہے ہیں جی۔ چل وہ کیسے ہوگا یہ معنی، حالانکہ تحقیق اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ ہمارا قول لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اور اگر ہو اس میں جلالت نام مفہوم کلی کا تو البتہ نہیں فائدہ دے گا توحید کا ذاتی طور پر، کی قرائن کے ذریعے تو ہے، ذاتی طور پر نہیں، اس لیے کہ اور شرطیہ دی دلیل کلی من حیث ہوا کلی، سارے ترجمے کا معنی جی بس ٹھیک ہے، نام اعتماد رکھتی ہے کثرت کا، کیا بات ہے جی۔ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ تحقیق اجماع کیا ہے علماء کرام نے اس بات پر کہ ہمارا قول لا الہ الا اللہ کلمہ، یہ صرف علماء کرام نے نہیں، مطلب عربیاں دا اجماع ہے، لغت دا بھی، شریعت دا، سارے دا جی۔ اور اگر ہوتا اس میں جلالت نام مفہوم کلی کا تو البتہ نہ فائدہ دیتا توحید کا، اس لیے کہ کلی من حیث ہوا کلی احتمال رکھتی ہے کثرت کا، او تعظیم او اہانت کما فی الالقاب الصالحۃ لذالک مثل راکب علی وحارب معاویہ۔
اچھا جی، دوسرا نقطہ ہے مسند، اور پیچھے جو نقطے اور پڑھو پچھلے صفحے دے اور نقطے، پہلا کیا تھا؟ إظهاره بين اگلا اور کٹھے لکھنے ترتیب جنہیں نہیں ہوتے وہ جی تو شروع ہوا کام۔ تیسرا واپس آؤ، مسند الیہ کو متکلم علم کے ساتھ ذکر کرے گا مسند الیہ کی تعظیم کے لیے، دوسرا نقطہ۔ تیسرا مسند الیہ کو متکلم ذکر کرے گا مسند الیہ کی اہانت کے لیے، کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ کیا کہ جی مسند الیہ کی تعریف مسند الیہ کو علم لانے کے ساتھ، یا یہ متکلم کرے گا تعظیم کے لیے یا اہانت کے لیے؟ یعنی مسند الیہ کو بشکل علم لایا جائے گا تاکہ مسند الیہ کی تعظیم ہو، یا آگے شارح نے فرمایا کما فی الالقاب، جیسا کہ القاب میں، جیسا کہ، کیونکہ جو علم ہے نا، علم جی، تو وہ جو لقب ہے یہ بھی علم بن جاتے ہیں، نسبتیں بھی علم بن جاتی ہیں جن کے ساتھ وہ شے متعین ہوتی ہے، جیسا کہ القاب میں جو صلاحیت رکھیں تعظیم کی، یا ان القاب کے ساتھ جب ذکر کیا جائے تو یہ نقطے حاصل ہوں گے۔ کیا کہ جی جیسا کہ القاب میں جو صلاحیت رکھتے ہیں تعظیم کی یا اہانت کی۔ مثال دی اس کی، راکب علی، سوار ہوئے علی، جی یہ اس بنیاد پر کہ یہ دونوں لقب ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں جب کہ ہو جائیں گے نا اسمین تو کیا جائیں گے، ہو جائیں گے لقبین بھی، جب اسم ہوں گے تو پھر لقب بھی ہوں گے جی۔ اور وَحَارَبَ مُعَاوِیَہ، تو کیا مثال کیا دی ہے؟ مثال دی ہے جیسے راکب علی اور حارب معاویہ۔ یہ مثال ہے کہ بھئی پہلی مثال میں مسند الیہ علی، دوسری مثال میں مسند الیہ معاویہ، سمجھیے۔ تو یہ مثال دی ہے کہ اول میں تعظیم ہے اور دوسرے میں اہانت۔ وہ ذرا سمجھو حاشیے دی گل بکی میں ادھر ویکھو، او کما فی الالقاب، کما فی الالقاب، اور و کما، اور جیسا کہ اسماء میں ایسے اسماء جو القاب تو ہو گئے لیکن نام بھی ایسے ہوں کہ جن کے اندر وہ اصلی معنی کا لحاظ کیا جائے تو وہ معنی بن جائے، جیسا کہ لفظ علی اور لفظ معاویہ، جب اعتبار کریں ہم دونوں کو کہ یہ دونوں نام ہیں، علم ہے، اور جیسا کہ کنیتوں میں جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لیے بھی، جیسے ابو الخیر، ابو البشر، جی ہاں استغفر اللہ، ابو الخیر تے ابو شر، اب ابو الخیر کہنے میں کیا ہے اور ابو شر میں احانت ہے۔ معاذ، اچھا یہ علامہ نے القاب کے نص کیوں کی ہے؟ بات تو علم کی چل رہی ہے، معاذ نص کی القاب پر، اس لیے کہ القاب واضح ہوتے ہیں اس معنی میں، کیونکہ لقب جو ہے وہ ہوتا ہے مشر مدح ضم ہے، لقب بھی علم ہے، بھی علم کا قسم ہے، لیکن وہ مشر ہے کس کی؟ مدح ضم کیجیے، اس لیے کہ غرض القاب کی وجہ سے خبر دینی ہے کس کی؟ اور اسماء اور کنا جو ہے نا وہ متضمن ہوتے ہیں مدح کو تبر۔ اچھا جی آگے مثال، پس تعظیم ماخوذ ہے لفظ علی سے، کیونکہ لفظ علی ماخوذ ہے علو سے، جی تو لہذا اس میں جو ہے نا مسند الیہ کی تعظیم والا معنی پایا گیا، اور اہانت ماخوذ ہے لفظ معاویہ سے، اس لیے کہ لفظ معاویہ ماخوذ ہے عوج سے، عوجن سے، اور وہ صراح الذئب والکلب، یعنی بیڑیے اور کتے کی جو آواز نکلتی ہے اس کو عوجن کہتے ہیں، تو اس سے یہ معنی پایا جاتا ہے اس کا جی۔ تو پس ذکر رکوب کا اور ذکر انہضام کا نہیں ہے، یہ ذکر موقوف خبر دینی اس پر، ان معنوں پر خبر دینے کے لیے رکوب اور حرب کا ذکر ضروری نہیں ہے، یہ تو رکوب اور حرب کے علاوہ اور کو فعل ہو
تب بھی یہ معنی موجود ہے، یہ معنی وَإِلَّا وگرنہ نہ ہوگا علم مفید للتعظیم یا اعنت. سنا جی بس بات ختم ہو گیا. علامہ دسوقی کی بات ساری انہوں دی ہے. اور کہتے ہیں متبادر یہ ہے کہ مراد جناب علی کے ساتھ اور جناب معاویہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، اور نہیں مخفی وہ جو اس میں ہے سوء ادب سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اور جرأت ہے ان کے خلاف اس لفظ کے ساتھ کہ نہیں لائق ان کے منصب کے، بلکہ اگر ہم حمل کریں دونوں لفظوں کو کوئی اور اس نام کے اور 2 شخص تو نہیں خالی پھر بھی سوء ادب سے بوجہ اس کے جو اس میں کیا ہے ایہام ہے جی. خیر بہرحال یہ تو انہوں نے بات کیجئے. تو یہ علامہ نے مثال یوں دیجیے یا مسند الیہ کی تعظیم کے لیے یا مسند الیہ کی اہانت کے لیے، جیسا کہ القاب میں ایسے القاب جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کی کس کی، جیسے راکب علی اور حرب معاویہ تو جی او کنایت امانا یصلح العلم له، یا مسند الیہ کو لائیں گے علم کی شکل میں جی چوتھا نقطہ پیچھے کنایا کرنا، کہ کنایا کرنا ہے معنی سے اس کے معنی اصلی سے جو صلاحیت رکھتا ہے علم اس معنی کی. مسند الیہ کو علم لائیں گے اس لیے کہ اس کے اندر جو اصلی معنی ہے نا اس کی صلاحیت موجود ہے، تو اس معنی سے کنایا کرنے کے لیے علم کو لائیں گے. ذکر تو علم کو کریں گے لیکن اس کے اندر جو اصلی معنی ہے نا کنایا وہ ہوگا. کنایا یہ کنایتن کہ یہ مطلب ہے. ہاں جی کیا کیا جی یا مسند الیہ کو علم لائیں گے کنایا بطور کنایا اس معنی سے جو علم بننے کی صلاحیت نہ ایسا معنی کہ صلاحیت رکھتا ہے علم اس معنی کی کہ علم کے اندر معنی موجود ہے کہ جس معنی سے کنایا ہو سکتا ہے، یعنی لفظ کا ذکر اور ہے اور اس کے اندر ایک معنی سمجھ آ رہا ہے تو کنایا وہ معنی ہوگا. آگے سمجھے. ہوں چلو او ویکھو نا او کنایا یعنی یہ کہ لایا جائے گا مسند الیہ کو علم با وجہ ہونے مسند الیہ کے کنایا ایک معنی سے ایسا معنی کہ صلاحیت رکھتا ہے علم اس معنی کی، اہل ذالک اس معنی کے لیے باعتبار اپنے علمیت سے پہلے وہ کنایا کرنا ہے. نہ وہ ابو لہب فعل قضا کنایتن کونہ جہنمیا بالنظر الی البدل الاول عن الاضافی. صبر جیسا کہ لفظ بولیں ابو لہب فعل قضا کی ابو لہب فعل قضا اور کنایا کریں کہ جہنمی فعل قضا، یہ مراد ہے. کیا کیا جی جیسے لفظ بولے ابو لہب فعل قضا تو کنایا کریں کہ جہنمی فعل قضا. قضا نظر کرتے ہوئے وضع اول کی طرف، وضع نہ کہ وضع ثانی اور وہ وضع علمی ہے. جی میری مراد اضافت بمعنی اضافی لے. اب تو علم ہے نا مضاف لے مضاف لے مل کر علم بن گیا ہے، لیکن پہلے جو معنی اضافی ہے وہ مراد لیں تو پھر اس سے کنایا کرنا کیا جہنمی. ہاں جی کیا کیا جی نظر کرتے ہوئے وضع اول کی طرف میری مراد اضافی کی طرف. اضافی معنی اضافی جیسے اتو ہی نا کچھ ہو گئے نا، جیسے ابو لہب اوپر دیں ساری گل فعل قضا اس میں مسند الیہ کون ہے ابو لہب، کنایا کرتے ہوئے ابو لہب کے ہونے سے جہنمی. اور تھے لکھے لہب حقیقی یہ جہنم کی لہب ہے، جو حقیقی شعلے نے نا وہ کس کے ہیں جہنم کے. جی اصل جی نظر کرتے ہوئے وضع اول کی طرف میری مراد معنی اضافی. جی
جیسے ابو لہب فعل کذا کنایا کرتے ہوئے ابو لہب کے ہونے سے جہنمی، نظر کرتے ہوئے بذا اول کی طرف، میری مراد معنی اضافی لأن معناہ ملازم النار و ملابسها، اس لیے کہ ابو لہب کا جو معنی ہے نا وہ ہے نار کا ملازم اور نار کا ملابس. جی کیا کہ جی اس لیے کہ لفظ ابو لہب کا جو معنی ہے وہ ہے نار کا ملازم اور نار کا ملابس. بے لہب سے مراد ہے نار، اب سے مراد ملازم تے ملابس، تو ملابس نار ملازم نار. جی تو جس کو ہمیشہ آگ جس کے ساتھ ہے اور ملابس ہے آگ جس کے ساتھ جدا نہیں ہوگی تو وَيَلْزَمُهُ، تو پھر لازم ہے اس شخص کو کہ یہ جہنمی ہے. جی کہ جس کے ساتھ آخرت کی آگ ہمیشہ جس کے ساتھ جڑ گئی ہے تو یہ آگ تو جہنم میں ہوگی، تو لہذا لازم اس کو لازم ہے کہ وہ کیا ہو، جہنمی ہے. تو بولا ملزوم مراد لازم، یہ کنایا کیا اور سمجھے ہی، اس لیے کہ معنی لفظ ابو لہب کا ملازم النار ملابس النار، اور لازم ہے اس معنی کو یہ کہ وہ جہنمی ہو، یا لازم ہے اس کو اس کا جہنمی ہونا. جی اس لیے کہ معنی لفظ ابو لہب کا ملازم النار اور ملابس النار، اور لازم ہے اس معنی کو کہ وہ شخص جہنمی ہو. اچھا ایک منٹ اور دیکھے نا، او کنایا او انہ و ابو، پھر اگلی گل پڑھ دیا. پس تیرا قول ابو لہب فعلا کذا جہنمی فعلا کذا کے معنی میں توجیہ کنایا کی اس مثال میں یہ ہے، کیسے بنا کہ ابو لہب بیتبار اصل کے کیا ہے، اضافی ہے. معنی اس کا ملابس اللہب، اب کا معنی یہاں ملابس ہے، ملابس تو لہب میں نہیں، تو معنی کیا بن گیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے اخل حرب، ان کا اب اور اخ کا معنی یہاں جو نسبت کیجیے تو مطلب ہوتا ہے فضل کا ملابس اور حرب کا ملابس، اور شخص کے ملابس لہب ہونے کے لوازم سے ہے اس کا جہنمی ہونا، کہ جب وہ کیا ہے، کس کا ملازم ہے، لہب کا، تو خام خواہ اس کو لازم ہے کیا کہ وہ، لہذا بولا گیا کون، اور مراد اس کا، اور وہ اس کا ہونا ایشا بس. پس جب کہے تو کسی کافر کے بارے میں جس کا نام ہو کیا فعل کذا، اور ارادہ کرنے والا ہو اس کے ساتھ جہنمی فعل کذا، تو پس نقطہ مسند الیہ کے علم لانے میں کنایا کرنا ہوگا اس کے جہنمی ہونے سے، یہ مقصد ہے. اور سمجھ گئے ہیں، اس کے جہنمی ہونے سے. آگے جی فیکون انتقال من الملزوم الى اللازم باعتبار الغسل الاول وهذا القدر کاف بالکنایہ. اور سوال جواب کر دیں بات سمجھ لو. لہذا یہاں انتقال ہے ملزوم سے، یعنی ذات جو ملزومہ للنار ہے اس سے انتقال ہے لازم کی طرف، یعنی اس کے جہنمی. یہ انتقال ہے بیتبار وضع اول کے، یہ سنیں جی، اور یہ قدر کنایا میں کافی ہے، اتنی قدر انتقال پایا جائے تو کنایا بنانا کافی ہے. جی ہاں جی، یہاں انتقال ہے ملزوم سے لازم کی طرف باعتبار وضع اول کے، اور یہ قدر کافی ہے کنایا. ہوں مسئلہ سمجھو، سوال جواب سمجھو. فیکون یعنی انتقال ابو لہب کے جہنمی ہونے کی طرف، یہ انتقال ہے ملزوم سے، مراد ذات جو حقیقیہ، یہ کیا ہے، انتقال کدھر، لازم کی طرف. میری مراد کون ہوں، وَهَذَا الْقَدْرُ. ہوں سمجھا جی، یعنی انتقال معنی موضوع لہو سے جو اولاً ہے اس سے انتقال کرنا اس کے، یہ کافی ہے کس میں،
اگرچہ نہ ہو معنی موصولا اولن مستعمل اس میں لفظ، اگرچہ معنی اول میں اب مستعمل نہ بھی ہو تب بھی کنایہ کرنا، وگرنہ اور نئی موقوف کنایہ لازم کے ارادے پر ما وضع لہ اللفظ، اور وہ کون ہے کہ بھی خام خواہ پہلے اس میں استعمال ہو جو وضع اول ہے تو پھر اس سے کنایہ کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ دراصل یہ علامہ کی عبارت ہے، جواب ہے اس سے جو کہا گیا، اور سنیں جی کہ کنایہ واجب ہے کنایہ میں کہ مراد ہو لفظ سے اس کے معنی کا، جیسا کہ کثیر الرماد کیونکہ استعمال کیا گیا ہے کثیر الرماد میں مراد اس سے اس کے معنی کا، اور وہ کیا ہے کنی باری 50 باری پڑھیا جی بھی دوسرا واسطے نال جا کے نہیں، اور یہاں اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ معنی وہ معنی کے استعمال ہے اس میں، لفظ ذات سنیں جی نہیں جی، اور ہونا اس کا یہ اس کے لوازم سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو استعمال ہے ذات کے لیے، فلانا بندہ گویا کہ یہ بن گیا اس کا علم، تو اس کو آپ جنمی ہونا لازم کیسے ہے جی؟ تو حاصل جواب یہ ہے کہ ان کا قول واجب ہے کنایہ میں یہ کہ ہو لفظ مستعمل اپنے معنی کے لازم میں بئی معنی کہ جب کنایہ ہو باعتبار مسمى بہذا الاسم کے، تو پھر یہ ہے، اور جب ہو کنایہ باعتبار جیسا کہ یہاں ہے تو پس نہیں واجب اس میں یہ کہ مراد ہو لفظ سے اس کے معنی کا لازم کہ جو مستعمل فی ہو، بلکہ کافی اس میں کیا معنی اصلی موصولہ اولاً سے، اگرچہ نہ ہو لفظ مستعمل اس میں کس کی طرف اس کے تو انتقال لازم کی طرف، ٹھیک ہے جی، اگر جو اس معنی میں اب استعمال نہ ہو جی، یعنی ابو لہب اپنے معنی میں استعمال نہیں، اب اس کا لقب اس کا علم بن گیا، اگرچہ اب اس میں استعمال نہیں ہے لیکن وضع اول کے اعتبار سے تو معنی تھا نا اس کا جی، جب اس کو ابو لہب کہا گیا جی تو اب اس وقت اس کو لازم ہے کہ یہ کون ہے جنمی ہے جی، تو یہ کنایہ کرنا سمجھا کیجیے۔ اے شاباش سے پس ہوگا انتقال ملزوم سے لازم کی طرف باعتبار وضع اول کے، اب یہ ہے یعنی یہاں جو ہے نا کنایہ یوں ہے، اور یہ قدر کافی ہے کنایہ میں، شاباش جی، پس ہوگا انتقال ملزوم سے لازم کی طرف باعتبار وضع اول کی، اور یہ قدر کافی ہے کنایہ میں، کنایہ میں بعد نے اور مانا گیا، پھر اس کا جواب